بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم 11 عقیدے بیان کر چکے ہیں اور اب معاد و حشر کے متعلق 12واں عقیدہ جو کہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشہور و معروف کتاب بحر شریعت میں مذکور ہے۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ اور یہ تمام اہل محشر پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، ربی سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو روز نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد جلیل کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔